یہ جرنیل جن کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 25 جرنیل ہیں جو مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن نے ان جرنیلوں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی، مگر افسوس کہ آج تک ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ مگر قدرت کی بے آواز لاٹھی نے ان جرنیلوں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا ڈالا۔ پاکستان کو 2 حصوں میں توڑنے والے ان جرنیلوں کا آخری وقت کیسے اور کن مشکلات میں گزرا، مزید یہ کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی، یہ آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے کیسے عبرت ناک موت سے عبرت کا نشان بنے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے والے 25 جرنیل کون کون سے تھے اور ان کی موت کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ یحییٰ خان سقوط ڈھاکہ یعنی مشرقی پاکستان بنتے وقت یہ پاکستان کے صدر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ تھے، یعنی سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہونے کے ساتھ پاکستان کا مستقبل بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ مگر جب وقت نے پلٹا کھایا تو بھٹو حکومت نے کافی عرصے انہیں گھر میں نظر بند رکھا، تاہم جنرل ضیاء الحق نے ان کی نظر بندی ختم کر دی۔ یحییٰ خان کا 10 اگست 1980 کو اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں انتقال ہوا اور آرمی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ جنرل عبدالحمید خان یحییٰ خان کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے۔ بھٹو حکومت نے انہیں 20 دسمبر 1971 کو برطرف کر دیا تھا۔ یوں حالت گمنامی میں لاہور کینٹ کے گھر میں ان کی وفات ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ یہ صدر پاکستان یعنی جنرل یحییٰ کے پرنسپل سٹاف آفیسر اور رازدان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیرزادہ بھٹو اور یحییٰ کے درمیان رابطے کا مبینہ پل سمجھے جاتے تھے۔ 20 دسمبر کو انہیں بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں یہ مرتے دم تک گوشہ نشین رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان سقوط ڈھاکہ کے وقت یہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، تاہم بھٹو حکومت نے انہیں برطرف کرنے کی بجائے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا اور پھر لگ بھگ 2.5 ماہ کے بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اگرچہ کمیشن نے گل حسن پر بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی، تاہم بھٹو حکومت نے سروس سے برطرفی اور تمام مراعات و تمغے واپس لینے کے بعد انہیں آسٹریا میں سفیر مقرر کر دیا تھا۔ گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے بعد اس عہدے کو چیف آف آرمی سٹاف سے بدل دیا گیا تھا۔ جنرل گل حسن کی یادداشتیں 1993 میں شائع ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن پنڈی کلب کے 2 کمروں میں گزارے اور وہیں 10 اکتوبر 1999 کو ان کی وفات ہوئی۔ میجر جنرل غلام عمر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یحییٰ خان کے نائب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی صنعت کاروں سے فنڈز جمع کیے تھے۔ اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ AR صدیقی کے بقول لگ بھگ 2 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ بھٹو حکومت نے غلام عمر کو بھی 20 دسمبر کو برطرف کیا اور کچھ عرصے نظر بند رکھا۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے چیئرمین رہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ PTI سے تعلق رکھنے والے اسد عمر جنرل غلام عمر کے ہی بیٹے ہیں۔ میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کہا جاتا ہے کہ جنرل ابو بکر نے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلاننگ میں حصہ لیا تھا۔ دسمبر 1999 میں ان کا لندن میں انتقال ہوا۔ یاد رہے جنرل مٹھا نے ہی آرمی کے SSG کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہیں آخری تعزیتی سلامی بھی SSG کمانڈوز نے ہی دی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان 1971 کی جنگ میں یہ 1 کور کے کمانڈر تھے، جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول لائن سے سیالکوٹ تک کا دفاع شامل تھا۔ کمیشن کی سماعت کے دوران ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے شکر گڑھ کے 500 دیہات بلا مزاحمت دشمن کے حوالے کر دیے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ارشاد احمد گمنام ہو گئے۔ میجر جنرل عابد علی زاہد ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی۔ ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پھکلیاں کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیے اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ ورک سے 1500 گز کے فاصلے پر تھے۔ مگر یہ راز میجر جنرل عابد زاہد جنگ بندی کے بعد ہی GHQ کے علم میں لانے کی ہمت کر سکے۔ میجر جنرل BM مصطفیٰ ان کا ٹارگٹ ایریا راجستھان سیکٹر تھا۔ ان پر یہ الزام لگا کہ رام گڑھ کی جانب بغیر منصوبہ بندی کے اجلت میں پیش قدمی کے فیصلے سے بھاری نقصان ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل نیازی جب ایسٹرن کمانڈر کے سربراہ بنائے گئے اس وقت تک یہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کراس اور ٹائیگر کا خطاب ملا تھا۔ جب بیشتر جنرلوں نے ایسٹرن کمان کی پوسٹنگ لینے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں PNA کے جلسوں سے خطاب بھی کرتے رہے اور مرتے دم تک اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے۔ انہوں نے 2 فروری 2004 کو وفات پائی اور سادگی سے دفن
ہو گئے۔ میجر جنرل محمد جمشید، کمانڈر 36 ڈویژن، ان کے ڈویژن کو ڈھاکہ کا دفاع کرنا تھا۔ ان پر حمود الرحمان کمیشن نے 5 فرد جرم عائد کی تھی، جن میں غبن، لوٹ مار اور ماتحتوں کی جانب سے نیشنل بینک سراج گنج شاخ سے 1,35,00,000 روپے لوٹنے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کے قبضے سے اچھی خاصی کرنسی برآمد کی گئی تھی۔ پاکستان واپسی کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ میجر جنرل رحیم خان، کمانڈر 39 ڈویژن، ان کو ڈویژن کمیلا میں متعین کیا گیا تھا۔ یہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور 12 یا 13 دسمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر برما کے علاقے اراکان میں بھاگ گئے۔ بعد ازاں یہ سیکرٹری جنرل وزارت دفاع اور چیئرمین PIA بھی رہے، جبکہ الشفا آئی ٹرسٹ کے وائس صدر بھی رہے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی، چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ، یہ ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ دار افسروں میں سے ایک اور جنرل نیازی کے قریبی ساتھی تھے۔ ان پر الزام ہے کہ 10 دسمبر کو جب GHQ نے یہ احکامات جاری کیے کہ پسپا ہونے والے دستے اپنے آلات اور رسد کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو باقر صدیقی نے اس پلان پر عمل نہیں کیا۔ ان کی بریگیڈ نے جنرل ناگرا کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوران قید ان کے تعلقات نگران انڈین آفیسر سے اتنے بہتر ہو گئے کہ کولکتہ میں کیمپ سے کبھی کبھار باہر جا کر یہ شاپنگ بھی کر لیتے تھے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی کو بعد ازاں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، لیکن پھر مختصر عرصے کے لیے بحال کر کے باعزت ریٹائر کیا گیا۔ بریگیڈیئر محمد حیات، ان کا بریگیڈ جیسور سیکٹر کا ذمہ دار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 دسمبر کو ہی جوانوں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اور پوری سپلائی اور اسلحہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی، ان کا بریگیڈ لکشم کے علاقے میں تعینات تھا۔ محمد اسلم 9 دسمبر کو 124 بیمار اور زخمی جوانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یوں سارے کا سارا راشن اور ایمونیشن دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ بریگیڈیئر عبد القادر خان، کمانڈر 93 بریگیڈ 36 ڈویژن، بریگیڈیئر عبد القادر خان فوج میں مونچھوں کے سبب بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ذمہ داریوں میں محب وطن اور غیر محب وطن بنگالیوں کی سکریننگ بھی شامل تھی۔ جب انڈین ایئر بورن دستے ڈھاکہ کے نواح میں اترنا شروع ہوئے تو عبد القادر ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے جمال پور میں بریگیڈ کی کمان کر رہے تھے کہ اس مغالطے میں قیدی بن گئے کہ پیراشوٹوں سے ان کی مدد کے لیے چینی فوج اتر رہی ہے۔ میجر جنرل نذر حسین شاہ، کمانڈر 16 ڈویژن، ان کے دستے نیٹور کے علاقے میں تعینات تھے۔ یہ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ یہ جب گرفتار ہوئے تو اس وقت بھی کچھ چٹپٹا کھا رہے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی کچھ بیوروکریٹس اور سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر آپ ان کے بارے میں بھی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، جس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔